اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکا یک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہے۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو۔ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں۔
اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلہ دے گا، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ چٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تم مگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے
بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ منکرین جانتے، انہی ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں۔ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں۔ پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں۔ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں، اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی طاری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی۔ وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھی سے ڈرو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو۔ پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ سو چند دن عیش کر لو، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے، یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ خدا کی قسم، جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہونی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے، اس کی آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے، سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے لیے تو سب سے برتر تمثیلیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے۔ ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور یہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اسی طرح
انہیں اچھے کر کے دکھا دیے۔ سو وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں مانتے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے تم پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ چیز ان پر اچھی طرح واضح کر دو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو جو اس کو مان لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی ہیں؟ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے۔
یا اس سے بھی پہلے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو، تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے، اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرمانبرداروں کی بشارت کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔
اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو، اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا
اور ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی۔ وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سبت تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تم میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔